السلام علیکم دوستو، ایک بہت بڑی قوم جو کہ قوم عاد تھی، ان کو کیسے سزا ملی اور سزا آنے کی وجہ کیا تھی، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آیا، اور وہ لوگ اپنے آپ پر کتنا فخر محسوس کرتے تھے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کتنا طاقتور سمجھتے تھے۔ تو آئیے ذرا سنتے ہیں ان کی جو ہسٹری ہے، اس پہ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ تو قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے، 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے زائد 900 سال کی عمر میں، نہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے، نہ نظر کی کمزوری ہوتی، جوان تندرست و توانا رہتے۔ بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ صرف موت آتی تھی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے کہ اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، نعوذ باللہ، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پر جو ہے کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی تیری، جا جا اپنا کام کر، تیرے کہنے پر ہم بھوکے مر جائیں۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے، جس کا ترجمہ ہے اب قوم عاد نے بے توجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت زیادہ زور آور ہے؟ نمبر 2، وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنے ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا کہ جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگ جاتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید، سرخ۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے اور سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے اور سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتہ تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے ہو کہ لے آ، جسے ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد اور لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹکے گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار سے بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا فحل تری من باقیہ، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا۔ جب تم اللہ کی اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدود کو پار نہیں کر گئے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا؟ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری قومیں زمینیں بوس کر دی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جو ہے اپنے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ آج ہمارا حال بھی ان قوموں کی طرح ہے کہ ہم بھی گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ان کاموں سے بچنا چاہیے، ان گناہوں سے بچنا چاہیے، ہم وہ گناہ پھر جان بوجھ کر کہ ان میں ہمارا نقصان ہے، خسارہ ہے، اس پر سزا جو ہے وہ ملے گی، ہم پھر بھی وہی کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔
ہم گناہ کریں گے، اللہ کے احکامات کو چیلنج کریں گے، گناہ کریں گے تو ہم پر بھی عذاب آئے گا۔ لہٰذا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جو ہیں وہ ماننے چاہیے، اس پر مکمل عمل پیرا جو ہے وہ ہونا چاہیے، اللہ سے ہر وقت جو ہے معافی کے طلبگار ہوں، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں، نمازیں پڑھیں، کسی بھائی کی دل آزاری نہ کریں، اور کسی کے لیے اپنے دل میں بغض اور کینہ نہیں پالنا چاہیے، اور کسی سے اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ ملتا ہے، آپ کا وہ دوست ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے معاف کر دیں، اگر آپ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو اسے معافی مانگ لیں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ کسی کی دل آزاری جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کے لیے اپنے دل کو صاف رکھیں ہمیشہ کے لیے، اور پیٹھ کے پیچھے جو ہے وہ اپنے کسی دوست کی یا اپنے مسلمان بھائی کی جو ہے وہ بدخوئی یا وہ ایک قسم کی وہ چغلی یا اس طرح کے کاموں سے بالکل بچنا چاہیے، اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اپنے مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے یعنی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کریں، تو اس پر بھی بہت ساری سزائیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان ساری جو چیزیں ہیں ان پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، یعنی کہ نیکی کے کاموں میں کوشش کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے بھی رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے نیکی کے رستے اور سیدھے رستے پر چلا، اور میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور پکی سچی توبہ کرے، پکی سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔